آج ہم بات کریں گے سورۃ فجر کے بارے میں۔ سورۃ فجر یہ نزول کے اعتبار سے اس کا 10واں نمبر ہے اور تدوین کے اعتبار سے اس کا 89 نمبر ہے اور 30 آیات پر یہ سورۃ مشتمل ہے اور مکی صورت ہے، یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو صورتیں ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان میں عام طور پر عقائد پر گفتگو ہوتی ہے، یعنی عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ معاد، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ تو ظاہر ہے اس میں بھی اسی طرح کے مضامین ہیں، اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اطمینان اعظم کا ذکر کیا ہے، ایک ایسا اطمینان جو سب سے بڑا اطمینان ہے، اور وہ اطمینان وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے تعلق کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ انسان دنیا کے اندر جو صورتاً بہت سے اطمینان حاصل کرتا ہے، لیکن وہ اطمینان صوری ہوتی ہیں، اطمینان حقیقی نہیں ہوتا۔ اطمینان حقیقی وہی ہے کہ جس میں اس حقیقی ذات کے ساتھ انسان کا تعلق وابستہ ہو، پھر وہ اطمینان قلب پہ اترے، اور وہ ایسا اطمینان اترتا ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو کہہ دیتا ہے کہ یہ مطمئن ہے۔ ایک انسان خود اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مطمئن ہوں، ایک اللہ کہتا ہے کہ تو مطمئن ہے۔ لہٰذا اسی صورت کے آخر میں فرما دیا، یا ایتها النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے وہ نفس جس کو اطمینان کلی عطا کر دیا گیا، ایسا اطمینان اعظم عطا کر دیا گیا ہے کہ ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ لوٹ تو اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہے اور رب تجھ سے راضی ہے، یعنی رضامندی ایک طرف سے نہیں، دونوں طرف سے خوش ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، بس تو داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ تو عین اس وقت یہ اطمینان قلبی کا اعلان نصیب ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کی طرف جانے لگتا ہے، اس وقت خطاب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کہ یا ایتها النفس المطمئنہ، یہ وہ اطمینان اعظم کہ جس کی تلاش میں انسان ساری زندگی لگاتا ہے۔ اولیاء کاملین ساری زندگی اسی کے لیے ضربے لگاتے ہیں، صالحین اسی کی تلاش میں رہتے ہیں، اور عام دنیا دار بھی اسی اطمینان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن راستہ غلط اختیار کر بیٹھتے ہیں، لہذا ان کو وہ ڈیسٹینیشن ملتا نہیں ہے۔ لیکن یہ وہ اطمینان اعظم ہے کہ جو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا، اور اس صورت کے اندر شروع میں اللہ تبارک و تعالی 4 قسمیں کھائی ہیں، 4 قسمیں کھانے کے بعد مضمون کو ذکر کیا اور یہ حقیقت بتائی کہ یہ جو قسمیں میں نے کھائی ہیں، کیا ان قسموں کے اندر عقل مندوں کے سمجھنے کی کوئی چیز ہے؟ کہ جب میں قسم کھا کے ایک چیز بیان کر رہا ہوں تو عقل مند کو سمجھنا چاہیے کہ یار بات کچھ ہے، کہ جب رب کائنات قسم کھا کے مضمون پیش کر رہا ہے تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ ہے۔ تو عقل مند جو وہ سمجھ جاتے ہیں، اس اشارے سے وہ پھر اپنے جو ہدایت کے مضامین حاصل کر لیتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ان سرکشوں کا اور باغیوں کا ذکر کیا کہ جنہوں نے جو اللہ ہی کی مخلوق ہو کر اپنے خالق کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اس میں حامان ہے، فرعون ہے، نمرود ہے، شداد ہیں، یہ بڑی بڑی قومیں جو اپنے وقت کی سپر پاور تھیں، ان کے بارے میں اللہ نے کہا الم تری کیف فعل ربک بعاد، کیا اے پیغمبر تو نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے عاد قوم کے ساتھ کیا وہ عاد کی قومیں جو بڑی بڑی طاقتور، بڑے اونچے اونچے مکانات بنانے والے، پہاڑوں کو تراشنے والے، لیکن تیرے رب نے ایک جھٹکے میں ان کو ملیا میٹ کر دیا، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے خدا سے مقابلے کی کوشش کی۔ مخلوق ہو کر خالق سے مقابلہ یہ تو بنتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ حقیقت بتائی، اور پھر اس کے بعد اللہ نے اپنی ایک کسوٹی اور معیار بتایا کہ دنیا میں نے خیر شر دونوں کسوٹیاں رکھی ہیں، اور یہ کسوٹیاں اس لیے رکھی ہیں تاکہ بندوں کو آزماؤں، ان کو خیر بھی دیا، شر بھی دیا، دولت بھی دی، غربت بھی دی، امارت بھی دی، مفلسی بھی دی، سب چیزیں دنیا کے اندر میں نے دی ہیں۔ اب یہ دے کے اللہ کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ جو غربت میں مبتلا وہ ناشکری کرتا ہے، یا اس غریب کو جو پہلے سے جسم و جان ملا ہے، بھلے ننگے بدن ہے لیکن اس کا شکر کرتا ہے کہ یار یہ جسم و جان مجھے کہاں سے ملا، اسی ذات نے تو دیا۔ یہ ایکسٹرا ایک روٹی کا ٹکڑا تو میں ایکسٹرا کے مطالبہ ہے، پہلے سے جو اس ذات نے دے دیا اس کا شکر میں نے کتنا کیا۔ تو میں غریب کو غربت میں رکھ کے آزماتا ہوں، اس امیر کو امارت میں رکھ کے آزماتا ہوں کہ اس کو مال و دولت اس کے لیے آسان کر دیتا ہوں، یہاں تک کہ بس اوقات میراث کا مال دیتا ہوں اس کو، اور میراث کے مال میں اس کی مشقت بھی نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ یار یہ میری اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، وہ تو میراث میں اس کو بغیر جھٹکے میں لاکھوں کروڑوں مل گیا، پھر اس کو کیسے خرچ کرتا ہے تو میں اس کو آزماتا ہوں۔ تو بس یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سوٹی بتا دی کہ وہ اللہ ان کو اس طریقے سے نعمت میں اور اسی طریقے غربت کے اندر آزماتا ہے۔ تبھی تو ایک شاعر کہتا نا کہ ظفر آدمی نہ اس کو جانیے گا، گوہو کیسے صاحب فہم و ذکا، ظفر آدمی نہ اس کو جانیے گا، گوہو کیسے صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ اس کے بعد نفس مطمئنہ کا ذکر کیا کہ جس نے اس معیار کو سوٹی کی حقیقت سمجھ کر اس دنیا کی مال و دولت اور غربت کو آزمائش سمجھ کر وقت گزارا،
صبر کے ساتھ اور کبھی شکر کے ساتھ. مصیبت آئی تو صبر کر لیا اور راحت ملی تو شکر کر لیا. بس وہ اس طرح چلتا چلا گیا تو آخر میں اللہ اس کو نفس مطمئنہ بنا دیتے ہیں, اور مطمئن نفس جب بن جاتا ہے تو اس کے لیے جنت کے داخلے آسان ہو جاتا ہے. اور پھر یہ حقیقت بتا دی کہ یہ کمال کیسے حاصل ہو. وہ آخر میں بتا دیا کہ اگر بندہ ہی چاہتا ہے دنیا میں مجھے یہ کمال کیسے ملے کہ مصیبت میں صبر کروں اور راحت میں شکر کروں, یہ صلاحیت کیسے پیدا ہوگی. اللہ نے اشارہ دے دیا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا جنت میں. اشارہ یہ کر دیا کہ دنیا کے اندر جو میرے صالحین ہیں, اگر وقت انبیاء کا ہے تو انبیاء کرام ان کی جو دامن سے وابستہ ہو جا. انبیاء کا سلسلہ ختم نبوت کی وجہ سے ختم ہو گیا تو پھر صدیقین ہیں, شہداء ہیں, صالحین ہیں, ان نیک لوگوں کے دامن سے وابستہ ہو جا. ان بندوں کے اندر تو شامل ہو جائے گا تو اگلی منزل تمہاری جنت ہوگی. اس لیے ان بندوں کی صحبت حاصل کر کے تو جنتوں کا دروازہ کھول سکتا ہے. تو یہ حقیقت اللہ تبارک و تعالی اس سورہ میں بتا دی. اور جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے, ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر بیٹا چاہتا ہے کوئی کہ بیٹا ہو, اولاد میں بیٹیاں ہیں, چاہتا ہے کہ بیٹا ہو, تو 100 مرتبہ اس صورت کا ورد کریں. اول آخر جب 12 مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا درود پڑھیں اور 100 مرتبہ اس کا ورد کر کے اس کے بعد دعا کریں. اللہ تبارک و تعالی ایک ہی نشست میں دعا قبول کر کے بیٹے کی دولت عطا کر دے. اور اگر یہ ہے کہ انسان اگر ایک چیلا پورا کر لے تو دی بیسٹ ہے, تو ورنہ یہ ایک دفعہ کی تاثیر لکھی ہے کہ اللہ بیٹا عطا کرتے ہیں. اور 40 ڈیز میں چلا ہوتا ہے ون بڑھا دیتے تاکہ اچھی طرح کنفرم ہو جائے کمی بیشی. اور دوسرا یہ فائدہ اس کا یہ ہے کہ کوئی گھر میں آفت ہے, وبال ہے, مصیبت ہے, اور بس اوقات گھروں میں ایسے آفات ہوتی ہیں کہ وہ گھر میں جو ہے وہ سب کچھ ہونے کے باوجود پریشانی رہتی ہے. کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی بیمار ہو گیا, کوئی آفت آ گئی, ایک عجیب بلائیں ٹوٹتی رہتی ہیں. اس کے لیے لکھا ہے کہ روزانہ 7 مرتبہ روزانہ اس کی تلاوت کریں. 7 ٹائم اس کی روزانہ تلاوت کریں, اور یہ 71 ڈیز کی نیت سے شروع کریں, اور خواتین ناغے کے دن بعد میں پورے کریں. انشاءاللہ کسی بھی قسم کی گھر میں آفتیں مصیبتیں نہیں آئیں گی, اور جو نعمتیں اللہ عطا کریں گے اس کی حقیقی راحت نصیب ہو جائے گی. کیا فائدہ. اور ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی بہت بڑی آفت اور مصیبت آ گئی, کوئی مہم ایسی ہے جو حل کرنا چاہیے, کوئی بہت بڑا مقدمہ آ گیا, اس مقدمے کو ہمیں جیتنا چاہیے, یا کوئی ڈیل ایسی آ گئی کہ یار یہ ڈیل ہونی چاہیے ورنہ بہت بڑا لاس ہو جائے گا, تو ایسی کوئی اچانک کوئی مصیبت آ گئی, تو اس کے لیے 70 مرتبہ اس سورت کا جو ہے ورد کر کے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اور دعا کر لے. انشاءاللہ ایک ہی دفعہ میں مسئلہ حل ہو جائے گا, ورنہ 7 ڈیز متواتر یہ کر لے عمل, انشاءاللہ وہ آفت و مصیبت ٹل جائے گی اور مقصد حاصل ہو جائے گا. کیونکہ ہوتا ہے ویزا اٹک گیا, کوئی ایسی مصیبت میں پھنس گیا, اس کو گو تھرو نہیں ہو رہا, معمولی سا رہ گیا, پھر آگے بڑھ رہا, اس کے لیے بہت زبردست ہے. یا رشتے کا معاملہ ہے کہ رشتہ اٹک گیا, ہو نہیں رہا, یا ہوتے ہوتے رک جاتا ہے, تو یہ مصیبت نہیں ٹل رہی, اس کے لیے عمل کر تو رشتے بھی بالکل سموتھ ہو جائیں گے, اور جو کام ہے بالکل انشاءاللہ آسانی سے پورے ہو جائیں گے. یہ اس کا فائدہ. اور جہاں تک خواب میں اس کی تعبیر کا تعلق ہے, تو ایک مطلب یہ لکھا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس سال اس شخص کی موت ہو, اس سال اس کا وصال ہو جائے گا, لہذا اس کو چاہیے کہ توبہ استغفار کرے اور اللہ کی طرف رجوع کر لے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اس سال اس کو اپنے پاس بلا لیں گے. یہ ایک اشارہ ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ چیز کا پتہ لگ جانا بھی, پہلے سے توبہ اور تعلق میں اللہ بڑھانے کا موقع مل گیا, جانا تو ہے, دیر سے سب نے جانا ہے, لیکن یہ پتہ چل جائے کہ یہ اس سال یہ ہو سکتا ہے تو انسان اللہ کی طرف رجوع کر سکتا ہے. تو یہ ایک فائدہ. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی غریبوں, مسکینوں, محتاجوں کو کے اندر کھانا تقسیم کرنے کی نعمت عطا فرمائیں گے. اس کو یہ توفیق ہوگی, یہ غریبوں کو کھانا کھلائے گا, پیاسوں کو پانی پلائے گا, تو گویا کہ اس طرح کے کار خیر جو اس کے وجود سے جاری ہوں. اور ایک مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ مسلمانوں کی خدمت کرے گا, مسلمان اہل اسلام اہل ایمان لوگوں کی خدمت کرے گا, اور ان کے لیے دعائیں کرے گا, اور ان دعاؤں کا فائدہ نہ صرف ان کو پہنچے گا بلکہ ان کو پہنچنے سے پہلے اللہ ان دعائیں اس کے حق میں قبول کرے گا. تبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ استفتی قلبک, اپنے دل سے فتویٰ لیا کرو, اس لیے کہ دل کے باہر کا مفتی, اس مفتی کو تم نے صورت مسئلہ بیان کی, اس کے سامنے حالات آپ کے سامنے رکھ دیے, تو جو حالات آپ نے رکھے ہیں, جن الفاظ کے اندر آپ نے اس کے سامنے ساری گفتگو رکھی ہے, تو مفتی تو وہ دیکھ کر آپ کو فتویٰ دے دے گا. اب آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ یار میں نے وہاں گفتگو کرتے تھے ڈنڈی ماری تھی, وہ لفظ میں نے یوں نہیں یوں استعمال کر لیا تھا, اب پتہ نہیں وہ حلال میرے لیے ہوا یا نہیں, اس کے فتوے سے حلال نہیں ہوا, فتویٰ اس نے دے دیا,
اس کی ذمہ داری پوری ہو گئی. لیکن نبی نے فرمایا استفتی قلبک، اپنے دل سے بھی پوچھا کرو کہ یہ جو فتویٰ مفتی نے دیا ہے، میں نے صورت جو مسئلہ رکھی تھی یہ بالکل صحیح رکھی تھی تبھی صحیح فتویٰ آیا ہے، یا یہ کہ میرے صورت مسئلہ کے اندر الفاظ کا ہیر پھیر میں نے ایسا کر دیا تھا کہ اپنی مرضی کا فتویٰ لے لیا. فرمایا استفتی، اپنے دل سے بھی پوچھا کرو، اور دل یہ تمہیں ضرور بتلائے گا نہیں یہ مفتی کے فتوے سے بھی چیز حلال نہیں ہوئی، یہ مال تیرے حلال نہیں ہے، یہ میراث کا مال ہی ہے، سب بھائیوں میں بٹے گا، سب بہنوں میں بٹے گا. اب یہ تم سارے ڈھکوسلے کر کے چاہتے ہو سارا میں ہڑپ کر جاؤں اور مفتیوں کو فتوے لے کر ان سے صورت مسئلہ بیان کر کے اپنے حق میں فیصلے کر رہے ہو. فرمایا اپنے دل سے بھی پوچھا کرو. اور حقیقت ہے جب انسان دل سے پوچھے گا تو دل کا کہ نہیں یہ بات ایسی نہیں تھی، جو تو نے فلاں بات کو یوں کر دیا، تم نے فلاں چیز کو چھپا لیا. اب مفتی تو ظاہر کا ذمہ دار ہے، ظاہر کے مطابق فتویٰ دے دے گا. تو معلوم ہے کہ دل، تو نبی نے بھی فرمایا کہ یہ اندر جو مفتی بیٹھا ہے یہ بہت زبردست مفتی ہے، اپنے دل سے پوچھو. بس اوقات آج انسان دنیا کے اندر گناہوں کو بھی جسٹیفائی کرتا ہے، اجی کیا کرے بھائی، یہ گناہ ہو جاتے، بھائی کیا پہلا زمانہ تو نہیں ہے، آج تو یوں ہو جاتا ہے، یوں ہو جاتا ہے، وہ جسٹیفائی کرتا اپنے گناہ کو. تو ظاہر ہے کہ مفتی کے سامنے صورتحال رکھے گا تو مفتی کا کہا ٹھیک ہے بھی تم مجبور ہو بھائی. لیکن فرمایا کہ دل سے جب پوچھو گے تو دل کہے گا نہیں یار یہ ہمیں خام کو 2 نمبری کر رہا ہے، تو ڈنڈی مار رہا ہے، یہ گناہ تیرے لیے کیسے حلال ہو گیا. آج رشوت تو بہانے کر کر کے حلال کرتا ہے، جی مجبوری ہے، تنخواہ سے پورا نہیں پڑتا، کیا کرے، تو رشوت نہ لے تو بچوں کو بھوکا مارے. اب آپ نے یہ صورت مسئلہ بنا لی اور رشوت لینا شروع کر دی، لیکن دل آپ کا ابھی بھی آپ کے حق میں نہیں ہے. ایون چوری کرنے والا چور، اس سے بھی اگر پوچھیں گے تو وہ کہے گا ہے تو یار بری بات، یار ہے تو گناہ کی بات، کریں کیا، بھوکے مر جائیں. یار یہ مالداروں سے چوری نہ کرے تو کیسے جائیں، مالدار خود ہمارا خیال نہیں کرتے لہذا چوری کرنا پڑتا ہے بھائی. تو گویا کہ وہ چور بھی اپنی چوری کو برا سمجھتا ہے، ڈاکو بھی اپنے ڈاکے کو ظلم سمجھتا ہے، قاتل بھی اپنے قتل کو ظلم سمجھتا ہے. لیکن بعد وہ حالات کا بہانہ کر کے وہ کہتے ہیں کیا کرے بھائی، ہمارے خاندان قبیلے میں ایسی چلتا ہے، اگر انہوں نے ہمارا بندہ مار دیا اب ہمیں ان کا بندہ مارنا ہی مارنا ہے. ہاں وہ اسی قاتلوں کو نہیں مارنا ضروری، ان کے خاندان کا کوئی بندہ مارنا ہے، اس خاندان اس بندے کا کیا قصور ہے، قتل کے بدلے میں تو وہی بندہ مارا جائے گا جو قاتل ہے. النفس بالنفس، جس نے قتل کیا وہی قتل کیا جائے گا. لیکن یہاں کیا ہوتا ہے، قبائل کے اندر جنگ چھڑتی ہے، وہ کہتے نہیں انہوں نے ہمارے 5 بندے مارے اب ہم ان کے 10 ماریں گے، ان 10 میں سے اگلے 5 کا کیا قصور، اور پھر اگر ڈیفرنٹ بندے ہیں تو ان کا کیا قصور. لیکن ہم نے جسٹیفائی کر لیا ہے. لیکن اگر وہ ٹھنڈے دل سے اپنے سوچے، اپنے قلب سے پوچھیں، استفتی قلبک، دل سے فتویٰ لیں، دل کا اگر نہیں ظلم ہے بھائی، تم نے ان کا بندہ مار دیا لیکن اس بندے نے تو اس کو نہیں مارا تھا، یہ کہاں سے جائز ہو گیا. تو معلوم ہے کہ دل اصل چیز ہے. تبھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب آتے ہیں تو دل پر محنت کرتے ہیں، دل پر محنت کرتے ہیں. چاہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، بظاہر ان کا حال ہولیا یہ کہ ایک چادر لپیٹی پورا بدن ننگا ہے، سطر ڈھانپنے کے لیے ایک لنگی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. وہ بھی لنگی بعض صحابہ کی اتنی چھوٹی ہوتی تھی کہ اپنے سطر کو چھپانے کے لیے دوسرے صحابی کے اوٹ میں بیٹھ کے رسول اللہ کے اندر سنتے تھے، یہ شرمگاہ نہ کھل جائے تو یوں سنتے تھے. یہ حالت. لیکن نبی کو اس کی پرواہ نہیں، نبی ان کے قلب پر محنت کر رہا ہے، ان کے دل پر محنت کر رہا ہے، ان کے دل کو بنا رہا ہے. کیونکہ پتہ ہے کہ دل جو ہے یہ اصل ہے، سارے احساسات یہاں سے ابھرتے ہیں اور یہ سارے بدن کے احکامات دل سے جاری ہوتے ہیں، کیونکہ دل اس بدن کا بادشاہ ہے اور بادشاہ حکم دیتا ہے اور دماغ اس کا وزیر ہے، اس حکم کی تشکیل کرتا ہے. اب اس حکم کو نافذ کیسے کرنا ہے، بادشاہ تو کہہ دے کہ اس کو پکڑ لو. اب پکڑنا کیسے ہے، اسٹریٹجی کیا بنانی ہے، حکمت علمی کیا کرنی ہے، پیرا کہاں لگانا ہے، کون سے راستے مسدود کرنے ہیں، کہاں سے رکاوٹیں کھڑی کرنی ہیں، اب یہ وزیر کا کام ہے. تو دماغ تشکیل دیتا ہے اس سارے حکم کو. بادشاہ کا کام حکم دینا ہے کہ اس ظالم کو قتل کرو. اب قتل کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، اس کو پکڑنا کیسے، یہ سارا وزیر. تو دماغ تشکیل دیتا ہے. تمہارے دماغ سے بھی پہلے دل ہے. اور آج ہم میٹرسٹک معاشرہ ہے، آج مادیت پرستی کا معاشرہ ہے. ہم ہر فیصلہ دماغ سے کرتے ہیں، ہم اپنے عقل سے فیصلہ کرتے ہیں، دماغ سے فیصلہ کرتے ہیں، بس وہ دماغ کے مطابق. دل کیا کہتے ہیں ادھر توجہ ہی نہیں ہے.
ساری محنت دماغ پر ہے، دماغ پر محنت ہے کہ دماغ یہ انٹیلیجنس، یہ دماغ کی یہ بڑھ جائے، یہ انسان کی تیز ہو جائے، اس کے بعد فیصلے کر رہے ہیں، اور دماغ کو دل سے جو انسٹرکشن مل رہی ہیں اس کو ہم توجہ نہیں کر رہے ہیں، دل کو اگنور کر رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دل ہمارا روز بروز سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور صحیح انسٹرکشن جو دماغ کو پہنچتی نہیں ہے، اور دماغ آج دنیا میں غلط فیصلے کر رہا ہے، یہاں تک کہ یہ معاشرہ اتنا پستی میں گر جاتا ہے کہ بہن اور بیوی میں بھی آپ فرق نہیں کرتا ہے۔ یہ مغربی دنیا انسیسٹ کا فتنہ پھیل گیا، استحضاء بالمحارم، محرم رشتہ داروں سے جنسی حفظ پوری کرنا، یہ دماغ کی وجہ سے۔ دماغ نے کہا بہن اور بیوی میں کیا فرق ہے؟ دونوں سیم ہے، کوئی فرق نہیں ہے، یہ فرق دل بتاتا ہے، دماغ نہیں بتاتا۔ حلال کمائی حرام کمائی میں کیا فرق ہے بھائی؟ ایک جیسے نوٹ ہے، یہ بھی $100 یہ بھی 100 سیم ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ حرام ہو گیا حلال ہو گیا؟ بھائی کیسی باتیں کرتے؟ گوشت، یار کیا بات کرتے ہو؟ خنزیر کا گوشت حرام ہو گیا، بکرے کا حلال، یہ بھی گوشت یہ بھی گوشت، یہ بھی اینیمل یہ بھی اینیمل، یہ کیا بات ہوئی؟ تو دماغ سے جب پوچھ کر چل رہے ہیں تو گمراہی بڑھتی چلی جا رہی ہے، پستی میں انسان گرتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ دل کو ہم نے اگنور کر دیا۔ دل بیچارہ اپنی بات کرنا چاہتا ہے، دل ہم اتنا سیاہ کر چکے ہیں اس کی آواز بھی دماغ تک پہنچتی نہیں۔ اس لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دل پر محنت کرتے ہیں، دل کو بناتے ہیں، اور دل جب مزکا اور مصفا ہو جاتا ہے پھر دل غلط ڈائریکشن نہیں دیتا، بلکہ دماغ اگر غلط کوئی رائے دیتا بھی ہے تو دل اس کو روکتا ہے، نہیں۔ گویا کہ بادشاہ وزیر کو روکتا ہے، نہیں وزیر یہ اس کا کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، یہ بات تمہاری غلط ہے۔ وزیر دبک جاتا کہ ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، آپ جیسے کہیں۔ بس یہ جو دل ہے، لہذا اس دل پر محنت۔ تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی الجسد لمضغۃ، تمہارے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلوت صلو الجسد کلہ، جب وہ ٹھیک رہتا ہے تو سارا جسم ٹھیک رہتا ہے، وَإِذَا فَسَدَ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب وہ فاسد ہو جاتا ہے تو سارا جسم فاسد ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، یاد رکھو وہ دل ہے۔ تو دل جسمانی طور پر بھی آج میڈیکل سائنس اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ اصل انسان کی زندگی میں دل ہے۔ ایک وقت تک اطباء میں یہ بحث چلتی تھی دماغ اصل یا دل اصل ہے، بعض اطباء کہتے تھے دماغ اصل ہے، بعض کہتے تھے دل اصل ہے، لیکن آج میڈیکل سائنس نے پروف کر دیا کہ دل اصل ہے، دماغ اصل نہیں۔ دماغ مر جائے تو انسان مرتا نہیں ہے، انسان کومے میں چلا جاتا ہے، کومے میں چلا گیا، کئی سال کومے میں پڑا ہے، دل اس کا دھڑک رہا ہے، سانس آ رہی، دیکھو کومے میں نہ بولتا ہے نہ دیکھتا ہے۔ کیوں؟ ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں سارے احکامات سلطنت کے تو وزیر چلاتا ہے، بادشاہ سے حکم دیتا ہے، وزیر سارے احکام آگے چلا نہیں رہا تو انتظامیہ سارے ختم، سب انتظامی امور ختم، انسان بالکل بے حس پڑا ہے زندہ۔ اور زندگی مدار دماغ پہ نہیں، زندگی مدار دل پر ہے، اور دل ایسی، دل اگر مر گیا تو انسان مر جاتا ہے۔ دل مرنے کے بعد انسان زندہ نہیں رہتا، حالانکہ دماغ زندہ بھرے رہے، وہ زندہ نہیں، وہ مردہ، اس کے لیے ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا جاتا۔ اس لیے تو کہتے ہیں ہارٹ فیل ہو گیا۔ ہارٹ فیل یہ موت کا سبب نہیں ہے، موت کی ڈیفینیشن ہے۔ دل کا مر جانا ہی بس اس کو موت کہتے ہیں۔ موت کو ڈیفائن اس طرح کیا جاتا ہے کہ تمہارا دل مر جائے تو تم مر جاؤ گے۔ ہارٹ فیل کہتے ہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ اب ہارٹ اٹیک ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ ہارٹ فیل ہو جاتا ہے۔ جب ہارٹ فیل ہو جاتا ہے انسان مر جاتا ہے۔ تو یہ تو موت کی ڈیفینیشن۔ تو معلوم ہے کہ دیکھو اس لیے اطباء فرماتے ہیں، اور آج میڈیکل سائنس نے پروف کر دیا کہ دل اصل ہے، اور نبی نے 1400 سال پہلے بتلا دیا الا وہی القلب، یاد رکھ وہ دل ہے۔ یہ دل اگر زندہ ہے تو انسان زندہ ہے، دل مردہ تو انسان مردہ ہے۔ بالکل اسی طریقے سے روحانی اعتبار سے بھی تزکیہ دل کا ہوتا ہے۔ دل کا جب تزکیہ ہوتا ہے تو انسان روحانی حیات پا جاتا ہے۔ روحانی اور ایمانی حیات جب مل جاتی ہے تو یہ مملوک اپنے مالک کو پہچان لیتا ہے، یہ مرزوق اپنے راضی کو پہچان لیتا ہے، یہ مخلوق اپنے مالک کا پتہ ڈھونڈ لیتی ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں خود ہی نہیں بنا بلکہ کسی بنانے والے نے بنایا ہے۔ اس بنانے والے کے کچھ احسانات ہیں، ان احسانات کا مجھے اب شکریہ کرنا ہے، کبھی نماز کی شکل میں، کبھی روزے کی شکل میں، کبھی زکوٰۃ کی شکل میں، کبھی حج کی شکل میں، کبھی ذکر و اذکار تسبیحات کی شکل میں۔ اس محسن کا مجھے شکریہ کرنا ہے جسے بغیر مانگے آنکھیں دی، بغیر مانگے کان دیے، بغیر مانگے زبان دی، بغیر مانگے ناک دی، بغیر مانگے ہاتھ پیر چلنے دی اور سوچ اور فکر دی۔ تو یہ ساری کی ساری یہ زندگی اور حیات اور نعمت بغیر مانگے جس محسن نے عطا کی ہے، اس کا تھینک یو کیا ہے؟ بس یہ عبادات کو بجا لانا ہے۔
بس اتنا سا سبق بس انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام یہی دیتے ہیں، دل پر نظر، دل پر محنت کرتے ہیں کہ دل ان کا ادھر سے ادھر نہ ہو، دل پر توجہ کرتے ہیں۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ایسی بات کریں کہ جس سے دل مشوش ہونے لگے، دل میں تشویش پیدا ہو، دل دھوکے میں آ جائے، تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں جانے کا حکم دیتے، اللہ کی پناہ مانگو، خدا کی پناہ میں آ جاؤ، کیونکہ لگتا ہے شیطان نے اٹیک کیا ہے۔ چانچہ حدیث میں آتا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایک مرتبہ سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہتے اللہ موجود ہے، اللہ موجود ہے، موجود اس میں مفعول کا صیغہ ہے، موجود ہوتے جس کو وجود دیا جائے اس کو کہتے ہیں موجود، جس کو وجود بخشا جائے اس کو موجود کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ چیز یہاں موجود ہے، کسی نے لا کے رکھی ہے تو موجود ہوئی نا۔ تو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ موجود ہے، تو اللہ کو موجود کیا کس نے ہے؟ اللہ کو وجود بخشا کس نے ہے؟ کیونکہ اس کا فاعل کون ہے؟ مفعول تو موجود ہے، تو اللہ جب موجود ہے تو اس کا واجد گویا کہ اس کو وجود بخشنے والا کون ہے؟ تو گویا کہ وہی سوال کر دیا، اللہ نے سب کو بنایا تو اللہ کو کس نے بنایا ہے؟ سوال کر۔ اب ظاہر ہے کہ یہ سوال ایسا تھا کہ جو دل کو اٹیک کر رہا ہے، کیونکہ دل میں شبہات پیدا کر رہا ہے، دل میں وساوس پیدا کر رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا کہ اللہ کیسے آیا، اللہ کیسے بنا، کسے بنایا۔ اس علمی بحث میں پڑھے نہیں، کیونکہ اگر علمی بحث میں پڑھتے تو پڑھ سکتے کہ نبی کے پاس علم الاولین والآخرین ہے، لیکن نبی کو پتا ہے کہ میرے پاس علم الاولین والآخرین ہے، میں اس کا اگر جواب بھی دوں گا تو سامنے والی عقلیں اس کا تحمل کر سکیں گی، تحمل کر سکیں گی کہ وہ اس کا جواب سمجھ سکیں؟ نہیں کر سکیں گی۔ تو نبی نے کیا فرمایا؟ یہ شیطانی وسوسہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو تاکہ شیطان دفع ہو۔ یہ شیطانی وسوسہ معلوم ہے کہ نبی نے یہ بتا دیا کہ یہ سوال نہیں ہے، اگر یہ سوال حقیقت میں ہوتا تو ضرور اس کا جواب ہے۔ یہ سوال نہیں بلکہ یہ شیطانی وسوسہ ہے، اور وسوسہ سوال نہیں، اور وسوسے کوئی جواب نہیں دیتا دنیا میں۔ وسوسے کے لیے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ تو دیکھو نبی نے کیا بتلا دیا کہ یہ دل کو اٹیک کر رہا ہے شبہ، اور جب دل کو اٹیک کر رہا تھا تو یہ کہ جب دل خراب ہوتا، دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوتا، یہ وساوس آگے بڑھتے چلے جاتے، آگے بڑھتے چلے جاتے، یہاں تک کہ دل زنگ آلود اور میلا ہو جاتا۔ جب زنگ آلود اور میلا ہوتا تو دماغ کو انسٹرکشن دینے والا جب خود ہی ڈھہ گیا تو وزیر آگے کیا کرے گا؟ نبی نے جواب نہیں دیا۔ اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ ایک ایسی سوچتا ہے کہ اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اب اس کے جوابات شروع ہو گئے۔ نتیجہ یہ کہ آج ہمارا مسلمان بچی یونیورسٹی میں جاتی ہے، کالج میں جاتی ہے، اس قسم کا وسوسہ سن کے سوتی، اس کا جواب کیا ہے؟ علماء سے پوچھ رہی ہے بھی اس کا جواب کیا، اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ بات یہ کہ وسوسہ یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ شیطانی وسوسہ جوابات ہیں، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ جب دل کو تم نے شیطانی وساوس سے بچا لیا تو تمہارے دل میں سوال پیدا ہی نہیں ہوگا۔ کیونکہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، آپ تو اللہ کو دیکھ کے آئے ہیں، آپ کا تو اللہ سے اتنا گہرا تعلق ہے، آپ ذرا اللہ دکھوا دیجئے نا، ہم بھی اللہ کو دیکھ لیں، کہہ سکتے تھے نا۔ ان کا کہنا تو کامن سینس تھا کہ ہمیں اللہ دکھا دیجئے، لیکن کسی صحابی نے کبھی سوال ہی نہیں کیا اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ کیوں؟ اس لیے کہ دل پر محنت ہو چکی تھی، دل مزکا مزفہ ہو گیا تو وہاں سوال ہی پیدا نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل کی آنکھ جب کھل گئی تو دل کی آنکھ سے ان کو خدا صبح شام نظر آ ہی رہا تھا۔ جب نظر آ ہی رہا تھا، جس کی وجہ سے کبھی سجدے میں گرتے ہیں، کبھی رکوع میں جھکتے ہیں، کبھی قیام میں کھڑے ہیں، کبھی تلاوت کرتے ہیں، کبھی بھوکے پیاسے روزے کی حالت میں رہتے ہیں، کبھی زکاتیں بانٹتے ہیں، کبھی حج میں لبیک اللہم لبیک کرتے ہیں۔ وہ تو دل کی آنکھ سے صبح شام اللہ کو دیکھ ہی رہے تھے، وہ نبی سے کیوں کہتے کہ ہمیں اللہ دکھاؤ؟ کیونکہ دل پہ محنت ہو چکی تھی۔ اور آج ہمارے بچے کے دل پر جب محنت نہیں ہوتی، دل کا تزکیہ نہیں ہوتا، تو وہ پھر ہم سے یہ سوال کرتا ہے کہ پاپا اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ تو ابا کو کہنا چاہیے بیٹا اس لیے نظر نہیں آتا کیونکہ تو اندھا ہے، تو اندھا ہے، اور اندھے کو ظاہر کچھ نظر نہیں آتا۔ اب اندھے کے سامنے کوئی بیٹھا ہے اور اندھے کو نظر نہ ہے تو قصور بیٹھنے والے کا یا اندھے کا ہے؟ اندھے کا ہے۔
اندھے کو نظر نہیں آ رہا، قصور اندھے کا ہے. ہمیں اگر اللہ نظر نہیں آتا ہم اندھے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا. اور ہم کس کے اندھے؟ دل کے اندھے ہیں. دل کی آنکھیں ہماری اندھی ہیں، اس لیے ہمیں اللہ نظر نہیں آتا. اور جس دن ہم بصیر ہو گئے، بصارت ظاہر ہمارے پاس ہے، جب بصیرت بھی اگر مل گئی، جس دن ہم بصیر ہو اسی دن اللہ ہمیں نظر آ جائے گا. شب و روز ہمیں اللہ نظر آئے گا کہ یار ہمیں آسمانوں کی بلندیوں میں، زمین کی پستیوں میں، آبشاروں کے حسن میں، دریاؤں کے روانیوں میں، پرندوں کے چہچہاٹ میں، پھولوں کی خوبصورتی میں، پھلوں کی مٹھاس میں، ہر چیز میں ہمیں تو اللہ نظر آتا ہے بھائی. ہمیں اللہ نظر آتا ہے. پہاڑوں کے کو ہمارے کے سلسلوں میں ہمیں تو اللہ نظر آتا ہے. ہم کیوں سوال کریں اللہ کہاں ہے؟ کیوں؟ دل پہ محنت ہو چکی. اور دل کی آنکھ سے جب پہاڑوں کی بلندیاں دیکھتے ہیں، آسمان کی بلندیاں بغیر ستون کے دیکھتے ہیں، زمین کی وسعتیں دیکھتے ہیں، آبشاروں کا حسن دیکھتے ہیں، تو ہماری دل کی آنکھ کہتی ہے اللہ ہے، تبھی تو یہ سب کچھ ہے، ورنہ ان کو سنبھالنے والا کون ہے؟ وہ اس کو تو اللہ کہتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ اصل دل ہے، دل کا تزکیہ. تبھی میں نے کہا دل کے اندر احساس پیدا ہوتے ہیں، دل میں احساس پیدا ہوتے ہیں، اور احساس زندگی ہے. اور یہ میں نے بتایا یہ احساس صحبت سے پیدا ہوتا ہے، صحبت. اور آج کی دنیا میں صحبت کا یہ نا کنسپٹ ختم ہو گیا. آج لیکچر کا دین ہے، انٹرنیٹ کھولا اس پہ لیکچر سن لیا، خود سرچ کیے گوگل، کیونکہ مولانا گوگل آ گیا مارکیٹ میں. اب مولانا گوگل آنے کے بعد اب مولوی صاحب کو کون پوچھے گا؟ وہی مفتی ہے گوگل، وہی مولانا وہ علامہ گوگل سے پوچھیں واٹ از اسلام، واٹ از سوم. وہ نوجوان دیکھتا ہے سوم اس کو کہتے ہیں. کسی مولوی صاحب کے پاس کیوں جائے گا بھائی وہ؟ بلکہ ماں باپ کہتے ہیں یہ بڑا نالج ہے ہمارے بچوں کو، بڑا نالج ہے. اچھا کس مدرسے میں پڑھا؟ نہیں پڑھا کہیں بھی نہیں، انٹرنیٹ سے بڑا نالج ہے. سر آپ اسلام پر بات کر کے دیکھیں، اسے بات کر کے دیکھیں. اسلام کی ہر چیز جانتا ہے، کیونکہ انٹرنیٹ سے بیٹر نالج. علم ہے، تعلیم ہے، لیکن تربیت نہیں ہے. کیونکہ تعلیم و تربیت یہ دو لفظ ضروری ہیں، تعلیم اور تربیت. کیونکہ علم کے ساتھ ساتھ جب تک تربیت نہیں ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے تربیت سیکھی، ان کو تربیت ملی. جب تربیت ملی تو نتیجہ کیا ہوا؟ پھر صحابہ جیسی جماعت نہیں ہے. اللہ خود ان پہ فخر کر رہا ہے، اور قرآن میں اعلان کر دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوگا، مجھ سے راضی ہوگا. کیونکہ تربیت. تو دل، تو آج دل کا تزکیہ اس لیے اہل اللہ علماء ربانیین ہیں، ان کے صحبتوں میں جانا، اپنے بچوں کو ان کے پاس لے کے جانا، ان کے لیکچر بات سننا، ان سے گفتگو کرنا. اب ان صحبتوں کے اندر بیٹھو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تو وہی دل جو ہے اس کی ڈائریکشن درست ہوگی، اور جب درست ہوگی تو صحیح احساسات پیدا ہوں گے. جب صحیح احساسات پیدا ہوں گے تو آپ کو منزل مل جائے گی. لیکن آج چونکہ صحبتیں ہماری غیروں کے ساتھ، نتیجہ یہ کہ ہمارے غیروں کے سوالات اور شبہات ہمارے دل میں پیدا ہو جاتے ہیں. تبھی حدیث میں آتا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا قرب قیامت میں جب لوگ دین میں شبہات پیدا کریں گے. آج وہی زمانہ، شبہات پیدا کیے جاتے ہیں. اجی خنزیر کیوں حرام کر دیا؟ وہ بھی تو ایک اینیمل ہے. خنزیر میں بکرے میں کیا فرق ہے جی؟ بہن بیوی میں کیا فرق ہے جی؟ یہ حلال حرام کی یہ کیا تصور ہے؟ اگر ہم یہودی لڑکی سے شادی کر لیں اور عیسائی یہودی آدمی سے شادی کر لیں تو کیا برا ہے بھائی؟ وہ بھی تو آدمی ہے. ہندو لڑکے سے شادی کر لیں تو کیا برا ہے؟ وہ بھی ایک انسان ہی ہے. حالانکہ ان کو پتہ نہیں کہ شادی کے لیے انسان ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ شادی ہونے کے تو مسلمان ہونا بھی کافی نہیں ہے. کیونکہ آپ جب کسی کو بیٹی دیتے ہیں، کسی بھی مسلمان کو دے دیتے ہیں، 10 رشتے آتے ہیں، نہیں جی ہمیں منظور نہیں. دوسرا رشتہ، نہیں جی ہمیں منظور. وہ کہیں یار میں مسلمان ہوں، میں مسلمان کا رشتہ قبول کیوں نہیں کرتے آپ کتنے مسلمان کو رشتہ رد کر دیتے ہیں. معلوم ہے کہ رشتہ قبول کرنے تو مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے. ایون آپ کا بھتیجا ہی ہو، خون ہے، بھتیجے نے رشتہ مانگ لیا آپ کی بیٹی کا تو آپ نے منع کر دیا. وہ کہا جی میں آپ کا بھتیجا ہوں، کیوں منع کر دیا؟ کیونکہ آپ رشتے تو اتنے نازک معاملے ہیں، اس کے بڑی باریکیاں دیکھی جاتی ہیں. آپ اپنے خون کو رشتہ نہیں دے رہے، بھتیجے کو رشتہ نہیں دے رہے ہیں. اور آج کا بچہ امریکہ یورپ کا وہ کہتا ہے جی کوئی بات نہیں، ہندو ہے لڑکا تو کوئی بات نہیں، کیا ہوا، لڑکا تو ہے، انسان تو ہے. اور وہ عیسائی ہے تو کیا ہوا، انسان تو ہے. اس کو یہ پتہ نہیں یہ تو خونی رشتہ بھی ہو وہاں بھی رشتہ منع کیا جا سکتا ہے. نیکی اور تقوی بھی اس کی بنیاد نہیں ہوتی. بس اوقات دیکھو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا رشتہ مانگا تھا، نبی نے منع کر دیا، حالانکہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت ہے وہ، آپ نے نہیں دیا رشتہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رشتہ مانگا تاکہ قریب کی رشتہ داری ہو جائے، آپ نے منع فرما دیا۔ اب آپ کے یار حضرت عمر کے بارے میں تو نبی خود کہتے تھے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد بالفرض والمحال کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اتنے اونچے مرتبے کا آدمی اس کا رشتہ قبول کیوں نہیں کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ رشتوں کی نزاکتیں وہ سمجھنے والے سمجھتے ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رشتہ مانگا تو آپ نے قبول کر لیا، قبول کر لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رشتے کی جتنی نزاکتیں تھی وہاں مکمل تھیں، ہم عمر بھی تھے، رشتہ داری بھی تھی۔ کیونکہ سب سے بڑا عمر کا تفاوت یہ خود ملحوظ رکھا جاتا ہے بھائی، کہاں حضرت فاطمہ اور کہاں حضرت ابوبکر صدیق، عمر کا کتنا بڑا فرق ہے بظاہر۔ تو ظاہری احوال میں بغیر کسی مجبوری کے آپ بلا وجہ رشتہ دے دیں تو معلوم ہے کہ دیکھو آج کا بچہ امریکہ اور یورپ میں کہتا ہے جی ماما جب انسان تو ہے وہ، کوئی بات نہیں، لڑکی ہندو ہے تو کیا ہو، لڑکی تو ہے، میں شادی میں کروں گا۔ لڑکی سکھ ہے تو کیا ہوا، لڑکی تو ہے، اس کو پتہ نہیں، اسے لڑکی ہونا کافی نہیں ہے بھائی۔ لیکن یہ چیزیں کس سے آئیں گی؟ یہ نالج سے نہیں، یہ تربیت سے آتی ہیں۔ اللہ والوں کی صحبت میں جو بیٹھتا ہے تو دل کے ڈائریکشن درست ہوتے ہیں، اس کو ان سوالوں کا جواب خود ملتا ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہاں اس کا یہ مطلب ہے بھائی۔ یہ نہیں کہ ہر لڑکی سے شادی کر لو، ہر لڑکے سے شادی کر لو، جی میں مسلمان ہوں لہٰذا میری رشتہ قبول کرو، نہیں بھائی، مسلمان ہونا بھی کافی نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے یہ دل کی، تو آج دل کی خرابیاں، اور ہماری نظر بچوں کے دلوں پہ ہے ہی نہیں، دل پہ نظر ہے ہی نہیں۔ ہم ہر اس کے دماغ کی تشکیل پر محنت ہے کہ ہائی ایجوکیشن، جی امریکہ بھیج دو ہائی ایجوکیشن، یورپ بھیجو ہائی ایجوکیشن، ایجوکیشن تعلیم کوالیفیکیشن پہ ساری محنت ہے، دل پر محنت ہی نہیں ہے، دل پہ محنت ہی نہیں۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے ایک دوست بڑے تاجر تھے، ان کا بیٹا اس زمانے میں انگلستان بولتے تھے، انگلستان میں پڑھنے چلا گیا۔ تو ایک عرصے کے بعد میں نے پوچھا ہاں بھائی تمہارا بیٹا انگلستان پڑھنے گیا تو کیسا ہے، کیا حوال ہے؟ کہا جی ماشاءاللہ بہت اچھی، اس نے جی بیرسٹر بن گیا ہے، ڈاکٹریٹ کر لی ہے، لاء کے اندر بیرسٹر بن گیا ہے، اور وہاں اچھی تنخواہ پہ نوکری لگ گئی ہے اور خوب ترقی کی اس نے۔ اچھا جو ماشاءاللہ، اور سب احوال کہتے بس ویسے بالکل ٹھیک ہے، سب اچھا ہے، بس تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے، تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے۔ کہتا مطلب کیا مطلب؟ کہ مطلب ہے کہ وہ نماز روزہ وغیرہ اس کو قائل نہیں رہا، کہتے یہ کیا خام کا فضول باتیں ہیں، ترقی تو یہ ہے، بس یہ تھوڑا سا بے دین ہو گیا، باقی صحیح ہے۔ تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا بھائی تم نے تو وہی بات کی کہ جسم تو بالکل صحیح، آنکھیں بھی ٹھیک ہے، کان ناک سب کچھ ٹھیک ہے، بالکل زبردست پلوان قسم کا 6 فٹ کا انسان ہے، بس تھوڑی سی روح نکل گئی ہے، ویسے ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ اس مردے کو دفناؤ گے یا گھر میں سجاؤ گے؟ فرمایا کہ بے دین ہو گیا، اس کا مطلب وہ تو مردہ ہو گیا ہے، اس میں سے جب دین کی روح نکل گئی تو اب کیا رہا؟ تم اس کی بیرسٹری پہ خوش ہو رہے ہو، تم اس کی ڈگریاں دے کے خوش ہو رہے ہو۔ آج ہماری حالت یہی ہے، آج ہم کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، بڑی تقریب کریں گے بیٹا ڈاکٹر بن گیا، اور یہ بیرسٹر بن گیا، اور یہ لاء کر لیا، سی پی ہو گیا ہے۔ لیکن اس وقت ادھر توجہ نہیں کی کہ یار یہ نماز نہیں پڑھتا، یار یہ روزے نہیں رکھتا، یہ ہماری بات ہی نہیں سنتا۔ اماں ابا کو کہتا اماں ابا پلیز اب زیادہ آرگومنٹ نہ کریں، آپ لوگوں کو نہیں پتا، دس از امریکہ، یو ڈونٹ نو دس از امریکہ، کرتا ہے، چیختا ہے، یہ ہوتا ہے نا۔ اماں ابا کہتے چل چھوڑو، چپ ہو رہا، ایک کام کریے چراندی سائز کے پیچھے کیا، اچھا جاؤ، یہی ہوتا ہے نا۔ وہ اسی طرح ضائع ہوتا جا رہا ہے۔ اماں ابا کچھ کر ہی نہیں سکتے کہ پاپا بس آپ ریلیکس کریں، بس اب انجوائے کریں۔ حالانکہ بابے کو یہاں بلایا اس لیے نہیں تھا، بچے پالنے کے لیے بلایا ہوتا ہے۔ یہ ہم بوٹا بوٹی یہاں ہوتے، یہ ان کے پوتے نواسے پالتے ہیں، ہم خوش ہوتے بیٹے نے امریکہ بلا لیا، وہ ڈیوٹی پہ لگایا ہوا ہے، نانی نانا دادا دادی بچے اس کے پال رہے، وہ صبح شام جابے کرتا ہے، بس صحیح ہے، اور آپ بہت خوش ہیں، چلو کوئی بات نہیں، بس ٹھیک، اپنی نماز روزہ کرو۔ وہ بے دین ہوا ہے، نہ نماز جانے روزہ جانے، کیوں؟ دل پہ محنت نہیں کی، دل پہ محنت نہیں کی۔ اور دل پر محنت کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، گھر میں اللہ کا ذکر کرو،
کہو بیٹا سب کچھ اپنی جگہ، تم جیسے کرتے ہو جو کرتے ہو، ہم دیکھو 5 منٹ روز لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 5 منٹ ذکر کیا کریں گے، بیٹا یہ ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کر لو، بڑھاپے میں ہماری یہ تمنا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے پپا اگر آپ کی مرضی ہے۔ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا اس کی فکر میں آپ نہ پڑھیں، آپ کہ جی پہلے نماز پڑھو پھر کریں گے، نماز بھی پڑھے گا، یہ علاج ہو رہا ہے، نماز تو پہلے ہی نہیں پڑھ رہا، بیٹھ کے عشاء کے بعد سب گھر والے ضربے لگا رہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ 5 منٹ جب لا الہ کی صدائیں بلند ہوگی آسمان کے فرشتے اتریں گے، اور جب فرشتے اترتے ہیں تو انسانوں کے دلوں کو بھی پکڑتے ہیں۔ پھر آپ خود ہی دیکھیں گے چند دن کے بعد وہی بچہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ وہ کہے گا پاپا کیفیت چینج ہو گئی ہے، اندر پتہ نہیں کیا انقلاب آ گیا ہے۔ کیوں کہ دلوں کی تسکین ہے ہی تو اللہ کے ذکر میں۔ قرآن میں اللہ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یاد رکھو کان کھول کے سن لو، دلوں کا اطمینان ہے ہی اللہ کے ذکر میں۔ اور آج ہم ساری ڈگریاں لے کے آسمان زمین کی قلع بازیاں سائنس ٹیکنالوجی کھائیں، دلوں کی تسکین و چین ہمیں نصیب نہیں ہے۔ جب لا الہ کی ضربے وہ لگائے گا تو اس کو جب دل کا چین و تسکین ملے گا تو کہے گا مزہ آ گیا، پاپا یہ 5 منٹ نہیں 10 منٹ کریں گے۔ پھر پھوٹ پھوٹ کے روئے گا، جب پھوٹ پھوٹ کے روئے گا تو حدیث میں آتا ہے جو ذکر کرتے پھوٹ پھوٹ کے رویا عرش الہی کا سایہ اس کو نصیب ہو گیا۔ تو یہ مشکل ہے کوئی آسان ہے۔ وہ اب نمازیں بھی خود ہی پڑھے گا، فکر نہ کریں، پاپا نماز کا طریقہ بتا دیں، پاپا وضو کیسے کرو خود ہی پوچھے گا۔ لیکن ہوتا ہی ہے ہم تو بالکل شروع سے لے کے چل پڑتے ہیں، کیونکہ آج بچے قابو آتے کہاں ہیں، ان کو بس لا الہ کے ذکر میں لگاؤ ایک دفعہ، یہ علاج ہے، اس کے دل کی کثافت اترے گی۔ اور میں نے بتایا دل بادشاہ ہے، جب یہ سدھرا تو ساری سلطنت سدھری، اس سے یہ صحبت۔ اور پھر جب ذاکر ذکر کرتا ہے تو اس کو کس کی صحبت ملتی ہے؟ میری اور آپ کی، فرشتوں کی، رب تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ اس کی صحبت میں آ جاتا ہے۔ فرمایا اللہ خود کہتے ہیں حدیث قدسی کہتے جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ اللہ کی صحبت میں بیٹھ کے جب لا الہ کا ذکر کر رہا ہے اور اللہ خود فرشتوں میں اس کا ذکر کر رہا ہے، آپ خود سوچیں انوارات کا عالم کیا ہوگا، آٹومیٹکلی اس کا دل چینج ہوتا چلا جائے گا۔ اور میں تو تجربے کرتا ہوں، میری محفل ذکر میں نوجوان جو آتے ہیں وہ نوجوان آج اللہ کے نیک بندے بنے ہوئے ہیں، آج وہ اپنے ڈاکٹر بننے کے ساتھ ساتھ مفتی اور عالم بھی بن گئے ہیں۔ اور میرے ساتھ انہوں نے اعتکاف گزار لیا، چند محفلوں میں آ گئے، جب ضربے لگی تو اندر کلیجہ پھٹ گیا، ان کا کیفیت ہی بدل گئی۔ آج وہ نوجوان آپ دیکھیں حیران ہو جائے، اچھا آپ تو مفتی بن گئے، اچھا آپ تو یونیورسٹی میں تھے، کیا ہوا؟ دل بدل گیا۔ جب دل بدلتا ہے تو پھر دل کے بنانے والی کی تلاش شروع ہو جاتی کہ یار دل بنایا کس نے، اس کا میں شکریہ تو کروں، اس کو تھینک یو تو کروں، اس کی حق میں کوئی کوتاہی ہو تو سوری تو کروں، استغفار تو کروں، یہ کیفیت ہو جاتی۔ لیکن آج ہم اس طرف سے خود بھی غافل ہیں، اولادوں پر بھی کوئی توجہ نہیں۔ لیکن یہ روکا ٹوکی رکھو، بچوں کو کہو کہ بیٹا 5 منٹ کا روز کا ذکر ہوگا بس۔ ہمارا ذکر تو آن لائن ذکر ہوتا ہے، پوری دنیا کے اندر لوگ ذکر میں شریک ہوتے ہیں، اور وہ ہمیں رپورٹیں دیتے ہیں، ہمیں مسرت ہوتی ہے کہ ان کی گھروں کی فضائیں بدل گئی ہیں۔ بچے ذکر، چھوٹے چھوٹے بچے ذکر کرتے، یہاں محفل ذکر ہوتی ہے الحمدللہ، ہر مہینے کا بھی نظم رکھا ہوا ہے اور ہر ہفتے کا بھی، ہر سیٹرڈے کو بھی آفٹر عشاء یہاں محفل ذکر ہوتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں اوپر ماؤں کے ساتھ، وہ ضربے لگاتے ہیں، بلکہ انتظار کرتے ہیں کہ کب ہفتہ آئے گا ہم جائیں گے، یاد کراتے ماں کو جی ذکر میں جانا ہے۔ اب یہ معصوم تختیاں دل کی ان کی ابھی سے لا الہ کے ساتھ رنگین ہو جائیں گی تو کل بڑے ہو کر کہاں پہنچیں گے۔ لیکن آج ہمیں قدر نہیں ہے، ہم میں اکثر غافل ہے، وہ کہتے ہیں دیکھی جائے گی یار چھوڑو، ویسے پارٹیوں میں جا رہے ہیں، اجی مجبوری ہے جی نہیں آ سکتے، آیا کرو بھائی، امریکہ جیسی دنیا کے اندر تم لوگوں کو یہ نعمتیں اور رحمتیں حاصل ہیں۔ پھر مہینہ واری مہینے کا ایک نظم رکھا ہوا ہے، چوتھا سنڈے میں نے رکھا ہوا ہے اس کے لیے، جس کو تزکیہ ورکشاپ کہتے ہیں، دل کی صفائیاں ہوتی ہیں اس دن۔ یہ ابھی آپ یہ جو سنڈے آ رہا ہے یہ اسی لیے ہے، 2 بجے سے 4 بجے کا نظم، یہ اسی لیے آپ کے دل کی صفائی۔ اس کے اندر اسکالر انگریزی کے اندر، اردو کے اندر آپ کو نالج بھی پرووائڈ کرتے ہیں اور دل کی باتیں کرتے ہیں۔ میں بھی اس کے اندر ایسے ٹپس دیتا ہوں، دل پہ ضربے لگواتا ہوں، دلوں کی زندگی دنیا بدل جاتی ہے۔ آیا کرو، بچوں کو لایا کرو، خوش نصیب آتے ہیں۔
یہ آنے والا جو سنڈے ہے 28 کا، آپ آئیں، خواتین کو لے کے آئیں، خواتین بچوں کو لے کے، اوپر ان کا انتظام، نیچے آپ خود آئیں، پھر آپ دیکھیں کیسے دنیا بدلتی ہے آپ کی۔ لوگ ایک دو دفعہ کی شرکت کے بعد کہتے ہیں کہ تصورات ہی بدل گئے، سوچنے کی ڈائریکشن ہی بدل گئی ہے، کیونکہ دل کا جو تزکیہ ہو رہا ہے نا، زندگی کی اصل حقیقت بتائی جا رہی کہ زندگی کہتے کس کو ہیں۔ آج بہتوں کو تو یہ بھی پتہ نہیں زندگی کہتے کس کو ہیں۔ ہم کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ہگنا موتنا، بچے پیدا کرنا، بس اس کو زندگی سمجھتے ہیں۔ نہیں، زندگی یہ ہے ہی نہیں، زندگی چیز ہی دوسری ہے۔ جب وہ معرفت ملتی ہے تو انسان کہتا ہے یار پتہ تو اب لگا زندگی اس کو کہتے ہیں۔ کتنے اولیاء کاملین ہیں جنہوں نے جب ولایت و معرفت ان کو ملی تو اپنی 30 سال کی نمازوں کی قضا کی کہ اب تک کی نمازیں کوئی نماز ہی نہیں تھیں، اب ہمیں پتہ چلا نماز کس کو کہتے ہیں، 30 سال کی قضائیں کر رہے ہیں، کیونکہ اب ان کو ولایت و معرفت کی لطف کی جو نماز تھی۔ پر نماز تو اصل یہ ہے، ہم تو 4 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ عشاء کی 17 رکعت ہیں، 4 فرض پڑھے، 3 سنت پڑھی اور 3 وتر پڑھے، زیادہ سے زیادہ 2 سنت پڑھ لی، 7 رکعت پہ میری عشاء ختم ہو جاتی۔ پھر 17 کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ یہ 17 نماز کی رکعت جو ہے نبی کی طرف سے آئی ہیں، تو اس میں کوئی راز ہوگا نا۔ عصر کی نماز کی 4 سنتیں تو ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے عصر کی غیر موقع ہیں جی، فرض سیدھے۔ آپ کو پتہ نہیں یہ سنت اور عصر کی سنت ہے، یہ تو پہلے بتا جو یہ عجیب راز آپ پڑھ کے تو دیکھیں۔ عصر کی نماز کی 4 سنت پڑھ کے تو دیکھیں۔ تو یہ سنتیں کیا ہیں؟ یہ سنتیں تو فرض کے اندر داخل ہونے کا وہ گیٹ وے ہے۔ جب سنت پڑھ کے آپ اپنے دل کو رنگین کرتے ہو خدا کی یاد سے، اور فرض میں جب انٹر ہوتے تو خدا مل جاتا ہے، مل جاتا ہے۔ یہ عجیب راز ہے سنتوں میں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، تو اس انداز سے جب آپ چلیں گے تو بچوں کو ذکر میں لگائیں گے، ذکر لا الہ الا اللہ، چلتے پھرتے بیٹا یہ کرو، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ چیزیں صحبت سے آتی ہے، تبھی تو کہتے ہیں کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، کسی اللہ والے کی کچھ عرصے کی چند ساعت کی صحبت، فرمایا کہ بہتر از طاعت 7 سالہ طاعت بے ریا، بے ریا اگر 100 سال کی عبادت ہے اس سے بہتر ہے، کیونکہ اللہ والے کی صحبت میں آپ کا جب دل بن گیا تو ساری کائنات آسان ہو جاتی۔ اس لیے ایسی محفلوں میں آؤ، اور پھر ہر ہفتے کو ذکر ہوتا ہے، ہر سیٹرڈے کو رات کو 9 بجے سے 10 بجے پروگرام ہوتا ہے، اس کے بعد ذکر ہوتا ہے، لا الہ کی ضربیں لگتی ہیں، محبت والے آتے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے وہ ذکر کرتے ہیں، ان کی وہ ویڈیوز بنا کے ہمیں بھیجتے ہیں، ہمارا بچہ ذکر کر رہا ہے لا الہ الا اللہ۔ میرے نواسے پوتے وہ اوپر ہوتے ہیں تو وہ دیکھ کے، اب دادا کو دیکھ کے اور نانے کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اور ذکر ضربیں لگاتے ہیں۔ جہاں لا الہ کا تو ضرب شروع کر دیتے ہو۔ اب ابھی سے آپ اپنی ان کی تختیاں دھوتے چلے جائیں گے تو خدا کی نور کا نقش اس پہ آئے گا نا۔ لہٰذا یہ لازم پکڑ لو اور کوشش کرو، یہ ابھی سنڈے کو پروگرام ہے تزکیے کا، اس میں آؤ، خود بھی آؤ، اپنی فیملیوں کو لے کے آؤ، بچوں کو لے کے آؤ، پھر نوجوانوں کے لیے نوجوان عالم جن کو میں تیار کر رہا ہوں، جو یہیں کے پڑھے لکھے بچے انگریزی میں بولتے ہیں، آپ کے نوجوانوں کے یوتھ کے لیے ان کی تقریریں سنیں وہ، تاکہ ان کی بات کو سمجھیں، سارا نظام۔ اس لیے بھائی اس کی کوشش کریں، آپ اس میں شرکت کریں۔ یہ انشاءاللہ یہ بھی آ رہا ہے 28 مئی کو، تو آئیں گے نا بھائی؟ ہاتھ کھڑا کرو، تکبیر، ہاں بس اس طرح مسجد فل ہونی چاہیے، انشاءاللہ مزہ آ جائے تو آپ دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو منزل ملے گی۔ ہاں میں اپنے بزرگوں سے، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کی دنیا تو بزرگوں سے بھری پڑی ہے، اپنے بزرگوں سے بہت کچھ لے کے آیا ہوں، بہت کچھ انہوں نے مجھے دے دیا۔ میں اس قابل تو نہیں تھا، لیکن اب آپ آگے فکر کریں، آپ لے لو بھائی، نسلوں کی نسلیں سنور جائیں گی، اور میرے پاس دین دنیا کی کوئی کمی نہیں ہے۔ سوچتے تھے دین میں لگیں گے پتہ نہیں کہاں سے کھائیں گے، اب کھا کے پیٹ بڑے ہو رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مولوی جو ہے نا وہ بھوکا کبھی نہیں مرتا، زیادہ کھا کے مر سکتا ہے۔ تو دین اتنا کھلاتا ہے کیونکہ نبی کی دعا ہے نا، نبی نے دعا کر دی کہ یا اللہ میری امت کے عالم کا رزق پورے عالم میں پھیلا دے، میری امت کے عالم کا رزق پورے عالم میں پھیلا دے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں مولوی کسی بھی دنیا کے ملک میں جاتا ہے اس کو کھانا ضرور ملتا ہے۔ آپ خود دعوتیں کرتے ہیں، خود بلاتے ہیں کہ حضرت میرے گھر کھانا کھائیں۔ کبھی مولوی پریشان، آپ پریشان ہوتے ہیں، آپ ہوٹلوں میں کھانا کھاتے پھر رہے ہیں، موٹلوں کے ٹھہرے ہیں، رہنے کا انتظام بھی لوگ کرتے ہیں،
کھانا بھی اس کو عالم کو صبح شام کھلاتے ہیں، ایون ہے کہ پورے ٹرپ میں یہ ساری دعوتیں پوری نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی کی دعا لگی ہوئی ہے کہ میری امت کی عالم کی رزق کو پورے عالم میں پھیلا دے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ رزق جب تک مل نہیں جاتا اس وقت تک جان نہیں چھوڑتا، لہذا اللہ اس عالم کو اس ملک میں لے کے پہنچتا ہے۔ امریکہ میں رزق لکھ رکھا تھا، امریکہ لے کے آیا اللہ ہمیں، ورنہ ہم مولویوں نے کہاں سوچا تھا امریکہ جائیں گے بھائی؟ ہاں کسی ڈاکٹر انجینئر نے سوچا ہوگا یار امریکہ ہائی اسٹڈی کے لیے جائیں گے، لیکن اللہ لکھا ہم آ گئے، کیونکہ رزق پھیلا ہوا ہے نا، اور رزق کھا رہے ہیں۔ اس لیے یہ دین اور اس میں لگ کے آپ کو دنیا بھی پاؤں میں آئے گی، لیکن آپ آئیں تو صحیح۔ تو بہرحال تو انشاءاللہ اس سنڈے کو بھی آپ آئیں، اور سیٹرڈے کو بھی نظم ہوتا اس میں انشاءاللہ، تو اپنی فیملیوں کو لائیں۔ اور وہ تو ہم نے پاٹ لاک کا سسٹم رکھا ہے، کھانا وانا بنا کے بھی لوگ لے آتے ہیں، اپنا کھانا وانا بنا کے لے آؤ۔ آپ کو کسی کے ہاتھ کا نہیں اچھا لگتا، اپنا بنا کے خود ہی لے آؤ بھائی، تمہارا دوسرے بھی کھائیں گے خود بھی کھاؤ۔ تو اس لیے جو ہے یہ ایک درد دل ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ نسلیں یہاں پر بگڑ رہی ہیں، خدا کے وجود کا انکار کر رہی ہیں، کیونکہ دل پہ محنت نہیں۔ اس لیے میں نے دل کی محنت کے سارے سلسلے شروع کر رکھے ہیں، اور جنہوں نے اس محنت کو اڈاپٹ کر لیا آج ان کی اولادیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنی ہوئی ہیں، اور ڈاکٹر بھی بن رہی ہیں، انجینئر بھی بن رہی ہیں، سائنٹسٹ بھی بن گئی ہیں۔ لیکن آپ دیکھ کے حیران ہو گئے ہیں یہ ڈاکٹر ہے، ماشاءاللہ دل اس کا کیسا روشن، یہ انجینئر ہے، یہ ٹیکنالوجی سائنٹسٹ۔ آپ کی تعلیم وہ تو ملنی وہ اس کے راستے کوئی نہیں روکتا، لیکن خدا کو ساتھ لے کے جاؤ گے تو کیا نقصان ہے آپ کا؟ ڈاکٹر بھی ہے ساتھ خدا بھی ہے، انجینئر بھی ساتھ خدا بھی ہے، تو خدا کو اپنے ساتھ رکھو۔ اللہ کو جب ساتھ رکھو گے تو منزل میں لطف اور بڑھ جاتا ہے۔ بس چلا چل قطع راہ عشق اگر منظور ہے، بس چلا چل قطع راہ عشق اگر منظور ہے، یہ نہ دیکھیں ہم سفر نزدیک ہے یا دور ہے، مشکلیں عاشقوں ہیں پس قبل از دیوانگی، کچھ دنوں غم سہ لیا پھر عمر بھر مسرور ہے۔